رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شدید بھوک کا احساس ہونے پر اس کی آنکھ کھلی۔ پیٹ سے عجیب و غریب آوازیں اسے سنائی دے رہی تھیں جو کہ اس کے بھوکے ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کھانا کھایا کب تھا۔ پریشانی کی وجہ سے وہ خود کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ کبھی کھانا بھی نہیں کھایا تھا لیکن اب اس کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ یقیناً اسے کچھ لازمی کھانا ہی تھا ورنہ نہ تو سو پاتی نہ ہی سکون ملتا اسے۔ ایک نظر اس نے بیڈ پر سوئے ارمان کو دیکھا جس کی بند آنکھیں اس کے نیند میں مبتلا ہونا ظاہر کر رہی تھیں۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلتی کچن کا رخ کر گئی۔ سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کر اس نے فریج کھول کر دیکھا تو وہاں مٹن اور چکن کڑھائی کے ساتھ بریانی اور بہت سی ڈشز موجود تھیں۔ پری کو یہ بہت زیادہ پسند نہیں تھی، بہت کم وہ مجبوری سے کھایا کرتی۔ اس وقت بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی وہ۔ کب سے معدہ خالی تھا۔ اگر اب اتنا ہیوی کھانا کھاتی تو یقیناً پیٹ خراب ہو جاتا۔ بے دلی سے فریج بند کرتی وہ کبرڈ کھول کر کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو تلاش کرنے لگی۔ اس کا ارادہ فی الحال کوئی بسکٹ کھا کر ساتھ ملک پیے سو جانے کا تھا۔ ہاتھ اونچا کرتی وہ کبرڈ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ اوپر تک نہیں جا رہا تھا۔ پری ایڑیاں اوپر کرتی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی اس کبرڈ تک ہاتھ پہنچانے کی مگر بے سود۔ ہاں مگر اس کی اس کوشش کی وجہ سے پری کا دوسرا ہاتھ شیلف پر رکھے چاقو چھریوں کے سیٹ کے ساتھ ٹکرا گیا اور سبھی چھریاں شیلف پر بکھر گئیں۔ گھبرا کر پری 2 قدم پیچھے ہوتی ان چھریوں کو دیکھنے لگی جو کہ سائز اور الگ الگ شیپس کی تھیں۔ نہ جانے کیا سوچ اس نے ایک چھوٹی سی چھری ہاتھ بڑھا کر اٹھا لی جو کہ اس کی فیورٹ بھی تھی۔ ہمیشہ کھانا بناتے وقت وہ اسی چھری کا زیادہ تر استعمال کیا کرتی تھی۔ ہاں لیکن 2 دنوں سے وہ کچن سے دور تھی۔ ارمان نے اسے صرف خود کی تیاری مکمل کرنے کا حکم دے رکھا تھا کیونکہ اسے اپنی دلہن بالکل پرفیکٹ چاہیے تھی۔ غور سے وہ اس نوکدار چھری کو دیکھتی۔ اس پر اپنی گرفت مضبوط کر چکی تھی۔ اسے ارمان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں ارمان اپنا کیا وعدہ توڑ اس کے قریب نہ آ جائے۔ نہ جانے وہ کیا برتاؤ کرے اس کے ساتھ، کیسے اس کے بدن کو نوچے۔ وہ کیسے برداشت کرے گی اس کا جنونی لمس۔ خوف کا احساس اس کے رگ و جاں میں سرایت کر گیا۔ شاید پری نے اپنے دفاع کے لیے ہی اس چھری کو اٹھایا تھا۔ اب تو شاید بھوک بھی ختم ہو گئی تھی اس کی۔ دماغ میں عجیب سوچیں جو گھومنے لگی تھیں۔ اس وقت ارمان ہی اسے اپنا سب سے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا جس نے زبردستی اسے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ وہ جو کب سے بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ نیند تھی جو شاید روٹھ گئی تھی اس سے، یا شاید اسے اب شدید تھکنے کے بعد ہی نیند آنی تھی۔ اتنے سالوں کا صبر بغیر کھائے کیسے سو سکتا تھا وہ؟ بے چینی سے پہلو بدلتے اس نے رخ صوفے کی جانب کیا جہاں پری موجود تھی مگر اب اس صوفے کو خالی دیکھ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی ایک رات کی دلہن کہاں جا سکتی تھی؟ جھٹ سے کھڑا ہوتا وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس سے پہلے وہ پری کو تلاش کرنا شروع کرتا، اچانک کچن سے شور کی آواز سن اس کا دھیان اس سمت گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کچن کی طرف بڑھا تھا۔ پری کو شیلف کے قریب کھڑے دیکھ ارمان کے لبوں پر مسکراہٹ توڑی تھی۔ اس کی چھوٹی سی بیوی رات کو کچن میں یقیناً کھانا کھانے ہی آئی تھی۔ وہ جانتا تھا پری بھوکی ہے۔ اب اسے کچن میں دیکھ ارمان کو خوشی بھی ہوئی تھی۔
اس سے پہلے وہ 2 ہی قدموں میں پری تک پہنچتا، اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ کچن سارا اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بہت کم ایسا ہوا کرتا تھا کہ لائٹ چلی جاتی۔ جب کبھی بھی تیز آندھی یا بارش ہوتی تب بعض اوقات لائٹ کا مسئلہ ہو جاتا۔ گھر میں اس نے چارج بیٹریز رکھی ہوئی تھی جو فوراً لائٹ کے جانے پر ہی آن ہو جاتی، پر انہیں آن بھی ملازم ہی کیا کرتے تھے جو کنٹرول روم کے پاس ہوتے، پر شاید وہ ملازم ابھی سو رہے تھے۔ ارمان نے جیب سے موبائل نکال اپنے ملازم کو کال کر کے لائٹ آن کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی موبائل ٹارچ جلائے۔ وہ سامنے کھڑی پری کی طرف بڑھا جو بالکل ساکت کھڑی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ پری کو یوں بالکل فریز ہوئے دیکھ وہ تشویش سے اس سے مخاطب ہوا اور ہاتھ پری کے کاندھے پر رکھا۔ ارمان کا لمس پاتے ہی خوف اور ہڑبڑاہٹ کے سبب پری اس چھری کی سمیت ارمان کی طرف پلٹی، جس سے اس چھری کی نوک ارمان کی بازو میں دھنس کر اسے زخمی کر چکی تھی۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ ارمان نے غصے سے وہ چھری پری کے ہاتھ سے چھین کر شیلف پر پھینکی تھی۔ اس کی بازو پر اچھا خاصا کٹ لگ چکا تھا، لہو بہت تیزی سے بہتا فرش پر بھی گرنے لگا تھا۔ وہ چھری اس کی بازو کی وینز کے پاس لگی تھی۔ اسی دوران لائٹ بھی واپس آ گئی۔ روشنی میں خود کے سامنے پہاڑ کی مانند مضبوطی سے جمے ارمان اور اس کی بازو کے زخم کو دیکھ پری کی سانس اس کے حلق میں اٹکی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہونا چاہا، بری طرح اس کی پشت شیلف سے ٹکرائی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے، بے وقوف لڑکی، اپنے شوہر کو ہی زخمی کر ڈالا؟ وہ پری کے نزدیک ہوتا اس کے اوپر جھکا گڑگڑایا تھا۔ لمحوں میں خوف کی وجہ سے پری کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ارمان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس کے زخم کو دیکھا جس پر ارمان ہاتھ کا دباؤ ڈالے ہوئے تھا۔ وہ مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں کیسے ہو گیا مجھ سے، آپ پٹی کر لیں اس کی پلیز، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ارمان کو بہت معصوم لگی وہ، اس کی نم آنکھوں اور کپکپاتے ہوئے بدن کو دیکھ خود کے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ وہ جانتا تھا پری سے گھبراہٹ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، ورنہ وہ اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ اس پر حملہ کر سکتی۔ پری کے معصوم کم سن حسن کو دیکھ وہ سیکنڈوں میں خود پر قابو پاتا پرسکون ہو چکا تھا۔ ہاں، لیکن جو غلطی پری نے کی تھی اس کی سزا وہ اسے لازمی دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک ہی صورت میں معافی ملے گی تمہیں، جو زخم مجھے دیا ہے اس پر مرہم بھی تم ہی لگاؤ گی۔ جتنی تکلیف مجھے پہنچی ہے، جو درد میں محسوس کر رہا ہوں، اسے سکون بھی تم ہی دو گی۔ چلو کمرے میں اور علاج کرو میرا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا سرگوشی نما آواز میں بولا۔ پری بنا اس کی بات کا مطلب سمجھے، اس کے کہے لفظوں کا مفہوم جانے بنا اس کی خمار زدہ آنکھوں میں دیکھے اور گرم جھلسا دینے والی سانسوں کو بھانپے۔ ارمان کا حکم سن نظریں جھکائے اسبات میں سر ہلا گئی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی بازو کو مضبوطی سے تھام کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ پری اس کے ساتھ کمرے کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا، کیسے مرہم رکھوانے والا تھا پری سے اپنے زخم پر۔ جاؤ وہاں ڈریسنگ ٹیبل کے کبرڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لاؤ اور ڈریسنگ کرو میری۔ کمرے میں داخل ہوئے ہی ارمان پری کا ہاتھ چھوڑ اسے کہتا خود جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نہ صرف اس کی بازو بلکہ پورا ہاتھ بھی لہو سے تر تھا۔ پری کانپتی ہوئی تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب گئی اور کپکپاتے ہاتھوں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال ارمان کے پاس چلی آئی۔ وہ اس کے قدموں میں فرش پر بیٹھ کر اس کی ڈریسنگ کرنے
کرنا چاہتی تھی، مگر ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کھینچتے ہوئے اسے خود کے نزدیک کیا۔ گود میں بیٹھو میری اور پٹی کرو اس زخم کی۔ اس کی فرمائش سن پری کی سانس اٹکی تھی، وہ تھوک نکلتی پچھتاوے میں گھری نظریں جھکائے ارمان کی گود میں دونوں ٹانگیں ایک طرف کیے بیٹھنے لگی۔ جب ارمان نے خود ہی اس کی کمر میں بازو ڈال پوزیشن سیٹ کیے پری کو اپنی گود میں بٹھا دیا، وہ ٹانگیں پھیلائے اس کی گود میں بیٹھی سہمی ہوئی نظروں سے ارمان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب کرو بھی پٹی یا گھورتی ہی رہو گی مجھے؟ اس کے بولنے پر پری نے گھبراتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور کاٹن نکال ارمان کا بازو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کا زخم اور بازو صاف کرنے لگی۔ ارمان مسلسل پری کے چہرے کے تاثرات دیکھنے میں مصروف تھا، اس کی نم آنکھیں، اس کے کپ کپاتا بدن، اس کا بار بار گہری لمبی سانس لینا ارمان کے اندر سوئے ہوئے بہت سے جوان جذبات کو جگانے کا کام کر رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار پری کو دیکھے جا رہا تھا، اس ننھی سی لڑکی کی قربت اس پر عجیب سا نشہ طاری کر رہی تھی، وہ خود پر کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کب پری نے اس کے زخم کی پٹی بھی کر دی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب پری اس کی گود سے اٹھنے لگی۔ اسے دور جاتے دیکھ ارمان نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر کو بازو میں جکڑے اس کا رخ پلٹ کر پری کو بیڈ پر گرائے، خود وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ زخم تم نے دیا مجھے، جس کی سزا اب میں تمہیں دوں گا، جو غلطی کی ہے اس کا ازالہ بھی تو اب تم ہی کرو گی مائی لٹل ڈال۔ پری خوف سے اس کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھتی دل و جان سے لرز اٹھی۔ آخر ارادہ کیا تھا ارمان کا؟ وہ کیا کرنے والا تھا؟ کس سزا کی بات کر رہا تھا؟ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی، ایک طرفہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ نرمی سے پری کے کپ کپا رہے لبوں کو رگڑتا، اس کے چہرے پر جھکے، جھٹ سے اس کی